إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 173 سے آیت نمبر 177 173 سے 177 تک پروردگار عالم نے ما قبل کے صفحے پر جو آخری آیت تھی اس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے پاکیزہ رزق کے کھانے کی دعوت دی تھی، اجازت دی تھی اور شکر کا مطالبہ کیا تھا، اور اس میں عبادت کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ اب ایک حصر اضافی ہے، حصر اضافی یعنی ایک فہرست جس کے اندر بظاہر کچھ چیزوں کو منحصر کیا گیا ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اعتبار سے کہ جو بہت سی ایسی چیزوں کو بھی انہوں نے حرام کیا ہوا تھا کہ جس کی ممانعت نہیں تھی، اس کے مقابلے میں ایک فہرست دی جا رہی ہے کہ جس میں بہت سی پیش آنے والی ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خدا کی طرف سے حرام کی گئی۔ ان میں پہلی چیز ہے میتہ یعنی وہ جانور کہ جس کو صحیح طرح سے ذبح نہیں کیا گیا یا وہ خود سے ہی مر گیا یا اس کو صحیح طرح ذبح کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، یہ مردار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو نجس بھی مانا گیا ہے بہت سارے کیسز کے اندر، اور پھر اس کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے خون کو حرام قرار دیا گیا، سور کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اور وہ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو بھی حرام کیا گیا۔ یہ ایک فہرست ہے کہ جس کے اندر 4 چیزوں کو بیان کیا گیا۔
پھر اس کے بعد اضطرار کا ذکر ہے، یعنی اگر کوئی ایسی عسر و حرج والی اور مشکل کیفیت آ جائے کہ جہاں پر انسان کی زندگی بچانے کا دار و مدار ایسی ہی کسی غذا کے استعمال میں منحصر ہو جائے تو پھر اس کی اجازت دی گئی، اور اس میں 2 شرطوں کو رکھا گیا کہ اگر وہ خود اس کا خواہش مند نہ ہو، یعنی وہ خود بھی اس کو ایک بہت ہی مجبوری والا معاملہ سمجھ رہا ہو، اس کے دل میں رغبت نہ ہو، اور وہ حد سے آگے نہ بڑھے، یعنی جتنا کھانا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو بس اتنا ہی وہ استفادہ کرے۔ تو یہ اسلام کا ایک بیلنس ہے کہ اس کی صورت میں کہا گیا کہ پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یقیناً اللہ غفور ہے اور اللہ رحیم ہے۔ اس میں اگر فہرست میں دیکھیں آپ تو بعض چیزیں ممکن ہے کہ طبی نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ انسان کے لیے مضر ہوں، جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے۔ بہت سے ڈاکٹرز اور بہت سے سائنسدان اس حوالے سے اپنی تحقیقات رکھتے ہیں، اسلام نے تو بہرحال ان کو حرام کیا، مگر جو ہم آخری چوتھی چیز دیکھتے ہیں اس میں تو ذہن کو خالصتاً توحید کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور ذبح کر دیا جائے تو حلال گوشت جانور بھی حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ تو اس میں طبی نقطہ نظر سے یا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، مگر یہ ذہن انسانی کی تربیت ہے اور اسے خدا کے ذکر کی طرف متوجہ کیا گیا اور شرک سے بیزاری کی طرف اس کو آمادہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے کہ جیسے اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا گیا، یہ ویسے بھی میتا کے اندر یا مردار کے اندر شامل ہے، مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے بھی بیان کیا گیا۔ یہیں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اگر اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا گیا مگر اس ذبح کا یا اس گوشت کے کھلانے کا ثواب اگر کسی بزرگ کو ہدیہ کر دیا جائے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یعنی نام پر اللہ ہی کے ذبح کیا جائے مگر ظاہر ہے کہ انسان اس گوشت کو استعمال کر رہا ہے، اگر غریبوں میں کھلا رہا ہے تو جو ثواب ہو رہا ہے اس کو اگر وہ نظر کر دے کسی بزرگ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار اس کا جو ثواب ہے وہ میں ہدیہ کرتا ہوں فلاں کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اپنے بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے اگر وہ اس طرح سے کھلائے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ نے نازل کیا اس کو وہ چھپاتے ہیں کتاب میں سے اور وہ قیمت وصول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، جو بھی وہ قیمت وصول کریں گے وہ تھوڑی ہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، ان سے قیامت میں اللہ گفتگو نہیں کرے گا، یعنی انہیں اس قابل بھی نہیں سمجھے گا کہ ان سے بات کی جائے، اور نہ ہی انہیں سراہے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس میں ایک مرتبہ پھر ان اہل علم کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کی طرف عوام رجوع کرتے ہیں، جب وہ خود کتاب تک ایکسیس نہیں رکھتے تو وہ ایسے ہی افراد کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور پھر وہ افراد اگر اپنے علم کا مس یوز کریں اور جو حقائق خدا نے کتاب میں نازل کیے ہیں ان کو نہ بتائیں اور چھپائیں اور کتمان کا مظاہرہ کریں تو پھر پروردگار عالم نے ان کے اس سودے کو ایک باطل سودا، ایک گھاٹے کا سودا قرار دیا، اور ان کے لیے یہ 4 عذاب اور 4 اس کی سزائیں بیان کی۔ پھر مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کو چھوڑ کر عذاب کو خرید لیا۔ اور پھر ایک طنزیہ انداز ہے جو قرآن کا ایک بلیغ طنزیہ انداز ہے کہ یہ کتنا زیادہ صبر کرنے والے ہیں، کتنی برداشت کی تاب رکھنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ یعنی بظاہر دیکھیں تو دنیا کے اندر ہمیں دین والے اور دیندار طبقہ جو ہے وہ زحمت میں نظر آتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ دنیا کی زحمتیں جتنی بھی ہوں بالآخر ختم ہونے والی ہیں، تو ان کے مقابلے میں وہ افراد کہ جو دنیا کی راحتوں کو لے کر آخرت کے آگ کے عذاب کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، تو ان کا یہ مذموم صبر عجیب ہے کہ جو خود بذات ہی تعجب آور ہے کہ جس کے اوپر ایک انتہائی سرپرائزنگ کیفیت ڈیولپ ہونی چاہیے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ نے جو نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اور انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یقیناً اختلاف کیا ہے کتاب کے اندر، اور پھر وہ اس کے اندر بڑی سخت تفرقہ بازی کے اندر پڑ گئے۔ شقاق بعید کے اندر، شقاق یعنی تفرقہ اور شقاق بعید یعنی انتہائی سخت تفرقہ، یہاں پر بعید اس معنی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتاب کے ذریعے سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ شیرازہ بندی ہوتی، مگر یہاں پر تو شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ سنسیریٹی نہیں ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے
کہ من عمل بہذہ الآیہ، کہ جو اس آیت پر عمل کرے تو گویا اس کا ایمان کامل ہو گیا، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ بڑی اہم آیت کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے البر، یعنی نیکی کا کمال کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ وہی مس انڈرسٹینڈنگ کہ اگر ایک انسان قبلے کی طرف رخ کر لے تو بس باقی کچھ کرنے کی ضرورت اسے نہیں ہے، جبکہ قبلہ شعار ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ انسان کی دین کے اعتبار سے ایک پہچان بن جاتا ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ نیکی کا کمال کیا ہے؟ ولیکن البر، اس کے اندر پہلی چیز ایمان کے حوالے سے کہی گئی کہ اللہ پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور انبیاء پر ایمان۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی جو جزیات جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ اسی کے اندر کور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان کا باب تھا جو یہاں پر بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وہ آت المالا، کہ یہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور کن پر خرچ کرتے ہیں؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور جو مسافر بیچارہ ہو جائے یعنی فرزند راہ ہو جائے، اپنے علاقے میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت پیسے والا ہو مگر بہرحال مسافرت کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے اور اب اس کے پاس مال نہیں ہے تو فی الوقت یہ پریشانی میں آ گیا ہے۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر۔ اب مساکین تو ظاہر ہے کہ وہ افراد جو غریب ہیں، فقیر ہیں، پریشان ہیں، مگر وہ ہاتھ نہیں پھیلا رہے، اور سائلین وہ ہو جائیں گے کہ جو ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں۔ وفر رقاب، اور غلاموں کی بابت، غلاموں کے معاملے میں بھی یہ خرچ کرتے ہیں۔ تب آپ نوٹ کریں کہ پہلا شعبہ ایمان کا تھا اور اس کی کچھ شاخیں بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد دوسرا شعبہ مال کے خرچ کرنے کا تھا اور اس میں بتایا گیا کہ کہاں کہاں یہ مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اب زکوٰۃ واجب کو الگ سے بیان کر دیا گیا، اور اس سے پہلے جو چیزیں مال کے حوالے سے آئی ہیں ان کو پھر اس سے ہٹ کر ماننا پڑے گا۔ اور نماز قائم کرنے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کہ صرف یہ نماز پڑھ نہیں لیتے بلکہ ماحول کو نمازی بناتے ہیں۔ اگر کوئی ادارہ ہے تو ادارے کے اندر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے یہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کنونس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور مسجد کو آباد کریں۔ یہ سب کا سب اقامہ صلاۃ کے اندر آئے گا۔ پھر نماز کو بھی اس طرح سے پڑھنا جو اس کی شرائط ہے ان کا خیال رکھتے ہوئے یہ بھی نماز قائم کرنے میں آئے گا۔ تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے وعدوں کو جب وہ وعدے کرتے ہیں تو ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ حقوق الناس کے حوالے سے بھی کئی شعبے اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے والصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی اپنے نفس کو اس طرح سے انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ اب صبر کی صفت سے متصف ہو چکے ہیں، ان کے اندر صبر ہے اور صبر کرنے والوں میں شامل ہیں۔ خاص طور پر یہ صبر کا مظاہرہ کہاں کہاں کرتے ہیں؟ فقر و فاقے کے اندر، بیماری میں، اور اگر میدان جنگ کا موقع آ جائے تو وہاں پر بھی یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، فرار اختیار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، جو سچے ہیں، یعنی صرف دعوے دار نہیں ہیں ایمان کے، واقعاً یہ سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ تو یہاں پر ان کو دونوں صفات سے پروردگار عالم نے سند دی کہ یہ سچے بھی ہیں اور یہ صاحبان تقوی بھی ہیں۔ یہاں پر یہ بہت اہم آیت نمبر 177 جس میں ایک چیک لسٹ دے دی گئی ہے، ایک مرتبہ پھر الگ انداز سے وہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔